बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितनी आसानियां, जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी कुछ केयर हो सके और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके और आपकी लाइफ में उनकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, ही इज अ प्रॉमिसिंग सन ऑफ मंडी बहाउद्दीन हु इज सर्विंग एज academician in prestigious institute. He is a writer, traveler by profession and passion because his ideology is to, if you don't learn, and when you don't learn you can't write. He has more than 2 decades of thorough exposure of experience of education and attached to a renowned personality of Pakistan, Qasim Ali Shah. He has printed, mashallah, 2 books, ताशकंद से इस्तांबुल तक एंड एहराम मिस्र से कोहे तूर तक। अनफोल्ड करेंगे अपने प्रोग्राम अनफोल्ड विद यासिर खान में। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट अल्ताफ अहमद आमिर को अनफोल्ड विद यासिर खान में। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूँगा थोड़ा जो आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड आज का हमारा प्रोग्राम है, तो अपनी जो लाइफ है उसका प्रोफेशनल जर्नी उसको थोड़ा अनफोल्ड कीजिए कि कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे माशाल्लाह। अच्छा यासिर साहब, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक टॉपिक है सफ़र से रिलेटेड, तो मैं चूँकि एजुकेशन से भी मेरा वास्ता है, अगर मैं उस अपनी लाइफ को 2 हिस्सों में तकसीम करूँ तो मैंने कोई 99 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो 99 से लेकर 2018 तक ये एक लाइफ में कहता हूँ पढ़ाने वाली है, जिसमें ये ट्रैवलिंग का बड़ा कम या 17 तक कम था। लेकिन जब कासिम अली शाह साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद से ये ट्रैवलिंग का बाकायदा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो एक बिल्कुल अलग से एक चेंज है, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं राइटर और ट्रैवलर, ये उसके बाद से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इफेक्टिव दिखना भी स्टार्ट किया। तो वैसे तो इंसान देखें ज़िंदगी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सफ़र उसके रहते हैं और वो सफ़र करता ही रहता है, लेकिन एक सफ़र जो होता है वो तो हमेशा ज़िंदगी के साथ उसको होता है और वो अपनी अवजात को जानने का सफ़र होता है और वो तो हर इंसान का रहता ही है। लेकिन इस सफ़र के साथ साथ अगर आपकी बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपको ऐसे दोस्त मिलें, ऐसे साथी मिलें जिनके साथ आप मुख्तलिफ प्लेसेस का विज़िट करें, मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ और वहाँ से लर्निंग लें, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। और मैं इसमें अपने आप को ये लकी समझता हूँ कि मुझे कासिम अली शाह साहब जैसी शख्सियत के साथ मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करने का मौका मिला जिनसे बड़ी लर्निंग हुई। तो इस सफ़र का आगाज़ जो था वो कासिम अली शाह साहब के साथ उज़्बेकिस्तान के सफ़र से हुआ था। ये हमने मार्च 2018 में किया था। तो उससे पहले ज़ाहिर है हम दोस्तों के साथ सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस का विज़िट करते हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो शायद एमलेस थे। एक फैक्टर उसमें ज़रूर था कि वो जो एक प्लेयर लेवल के लिए हम करते हैं कि अपने आप को तफरीह के मौके पैदा करने के लिए, इसके लिए हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के कोई उसका एम नहीं था। लेकिन जब शाह जी के साथ मुझे ट्रैवलिंग करने का मौका मिला तो उसके बाद मुझे जिन प्लेसेस के ऊपर भी गया तो उसको और एंगल से मैंने उन चीज़ों को देखा। जैसे हम बुखारा का नाम हमने निसाबी किताबों में बड़ी जगहों के ऊपर पढ़ा, बुखारा, ताशकंद, समरकंद, ये ऐसे शहर हैं जो हिस्टोरिकली बड़े रिच हैं, जहाँ पे ये कह लें कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ उन प्लेसेस के ऊपर मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी जो हिस्टोरिकली वहाँ पे हैं, जैसे अल-बैरूनी का नाम अल-ख़ारज़मी मोहम्मद बिन मूसा हो गया, फिर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का वहाँ हुई, और इस तरह से हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार बुखारा, फिर एक और करैक्टर मुल्ला नसरुद्दीन अफंदी वहाँ पे। तो मुख्तलिफ ये चीज़ें जब वहाँ पे जाके देखने का मौका मिला तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। क्योंकि देखें यासिर साहब, हम किताबों के अंदर ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में या मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में, तो जिस दौर के हम वो पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ज़हनों के अंदर आप देखें कि एक मूवी चल रही होती है और वो उसी दौर की चल रही होती है, और आज हम बुक एक पढ़ रहे हैं तो हमें भी ऐसे ही महसूस हो रहा होगा कि आज भी वहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जब हम जाके उन चीज़ों को देखते हैं तो दुनिया बदल चुकी होती है। 4-5 सदियों पहले की बात और आज की बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है।
تو ٹریولنگ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو ریئل جو آج کی زندگی ہے، آج وہاں پہ کیا ہے، وہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ ظاہر ہے جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو مختلف پرپز ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو دیکھیں نا، مختلف دنیا کے اندر اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں۔ جیسے ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں، ایران عراق میں زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے اس طرح سے بھی دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں۔ کچھ اس قسم کی ٹریولنگ ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ریسرچ ورک کے لیے نکلتے ہیں، ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کے لیے نکلتے ہیں۔ تو مختلف پرپز ہوتے ہیں لوگوں کے ٹریولنگ کے کرنے کے۔ تو یہ ہر انسان نے اپنے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں جو ٹریولنگ کر رہا ہوں وہ کس لیے۔ کچھ جو ہے وہ اپنے پلیئر لیول کو بڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، ظاہر بڑی مصروف ترین لائف ہوتی ہے، تو اس مصروف ترین لائف میں اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ وہ چھٹیاں جب ان کو ہوتی ہیں تو اس کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ مختلف ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو میرے سفر کا آغاز ٹریولنگ کا ہوا تو وہ تو شاہ جی کے ساتھ ہی ہوا، ازبکستان کے سفر کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ مجھے ترکی جانے کا موقع ملا، وہاں پہ مختلف پلیسز کا وزٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ایجپٹ جانے کا موقع ملا وہاں پہ۔ تو یہ جتنے بھی شہر تھے، جتنے بھی یہ لوگ تھے، مختلف تہذیبیں تھیں، الگ قسم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ ملے اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں ہم جب اپنے گھروں میں قید ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ارد گرد جو دنیا چل رہی ہوتی ہے ہمیں تو صرف وہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ہم اسی فریم کے ساتھ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دوسرے ممالک کا سفر یا دوسری پلیسز کا سفر، ایون اپنے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نہیں گئے ہوئے ہوتے، ہم اپنے ہی گھروں میں قید ہوتے ہیں اور وہاں سے نہیں نکلتے، تو ہمیں ان کو جاننے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں کہ ہر 25 کلومیٹر کے بعد تو آپ کے لہجے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کے رسم و رواج بدل جاتے ہیں۔ تو جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ برداشت آتی ہے، تحمل مزاجی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے۔ کیونکہ دیکھیں ہم جو آسانی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایسے علاقے میں، لاسٹ ڈیز کے اندر مجھے یاسر صاحب جانے کا اتفاق ہوا وادی کالاش میں، تو وہاں پہ جا کے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ دنیا کی ہر فیسلٹی ہمارے پاس ہے۔ یہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑی یہ کہہ لیں کہ ایک نیچرل بیوٹی تو ہے، لیکن بہت ساری ایسی فیسلٹیز جو یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو جب آپ سفر کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں یہ کہہ لیں کہ جن کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا، وہ بھی پھر آپ سیکھتے ہیں اور اس کی طرف نکلتے ہیں۔ تو سفر اس طرح سے آپ کی گرومنگ کے اندر، آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت پازیٹیو چینج لاتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انسان ہے زندگی کے وہ جو سفر ہیں، ویسے سفر انگلش کے کر ہی رہے، اس سفر کے ساتھ ساتھ اردو کے سفر ضرور کرنے چاہیے اپنی گرومنگ کے لیے۔ بہت خوبصورت، اچھا، بہت اچھی طریقے سے آپ نے اپنے پرسنل ایکسپوجر سے ایکسپلین کیا ریگارڈنگ ٹریول کو۔ میں چاہوں گا جو ٹریولر ہوتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی ٹول کٹ کیا ہونی چاہیے، اس کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے کہ وہ سفر کے لیے نکل سکے۔ جیسے یاسر صاحب میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی بھی انسان ہے اس نے پہلے اپنا جو ہے وہ اپنا پرپس جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے کہ وہ جو ٹریولنگ کر رہا ہے وہ ٹریول کر کیوں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں، تو میں نے جب یہ ٹریولنگ سٹارٹ کی تو میرے ساتھ کوئی شاہ جی کے ساتھ ہم کے گروپ کی شکل میں 100 سے زیادہ لوگ گئے ہوئے تھے، اور ہر مختلف فیلڈز کے لوگ تھے جب ہمیں گروپ کی شکل میں گئے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ بزنس مین بھی تھے، میرے ساتھ ریٹائرڈ جو تھے وہ آرمی آفیسر بھی تھے، ریٹائرڈ بزنس مین بھی تھے، مختلف شعبوں کے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کا سب کا پرپس جو ہے وہ الگ الگ تھا۔ اگر میں اپنا دیکھوں تو میں ایک ٹیچر تھا، میں ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں نے ہر چیز کو ہسٹوریکلی ان چیزوں کو دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ بخارا جو تھا ایسے 4 سال پہلے کیسا تھا، آج کیسا ہے، تاشقند، سمرقند یہ کیسا ہے۔ یہ وہ پرسنالٹیز جنہوں نے ان علاقوں کے اندر رول کیا، جیسے امیر تیمور کا سمرقند جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ امیر تیمور ایک ایسا کہہ لیں کہ فاتح رہا ہے، جرنیل رہا ہے، جس نے آدھی سے دنیا کو فتح کیا اور مسلمانوں کے بہت بڑا اس کا کریکٹر ہے۔
تو جب اس کا آج سے 400 سال پہلے 500 سال پہلے میر تیمور کا وہ سمرقند کیسا تھا اور آج کیسا ہے، میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دربار جہاں پہ امیر تیمور جو ہے وہ اس کا محل ہوتا تھا یا وہ جہاں پہ اپنا دربار لگاتا تھا اس کے لیے صرف ایک بلڈنگ ہوئے گی، لیکن میں اس کو جو دیکھ رہا تھا وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا تھا. تو اس لیے کہیں پہ بھی کوئی بھی جو ٹریولنگ کے لیے نکلتا ہے نا اس کے اپنا ایک مائنڈ ہے کہ وہ کس مائنڈ کے ساتھ نکلا ہوا ہے. دوسری یہ چیز تھی کہ میں چونکہ شاہ جی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو مجھے ان سے بھی لمحہ بلمحہ لرننگ ہو رہی تھی، تو میں ان ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا اپنے طور کے اوپر کہ ان تمام پلیسز کے بارے میں، ان تمام پرسنالٹیز کے بارے میں جہاں جب ہم جا رہے تھے. جیسے میں نے ان شہروں کا ذکر کیا، پھر ہم ترکی میں گئے تو استنبول کے بارے میں دیکھ رہا تھا. کوئی صرف استنبول کی خوبصورتی دیکھ رہا ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہ شہر بنا دیا، لیکن میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سا شہر تھا جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ ایک جو اس شہر کو فتح کرے گا وہ عظیم فاتح ہوگا، اور جو لشکر وہ ہوگا جو اس کو فتح کرے گا وہ عظیم لشکر ہوگا. تو میرے اندر وہ ایک تجسس تھا کہ میں وہ زمین دیکھوں کہ وہ کیسی زمین تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا اور وہاں پہ ان کا وہ جو پرانی بلڈنگز تھیں آیا صوفیہ جو قبل اسلام سے پہلے ظاہرہ وہ بنی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر جو خلافت عثمانیہ 650 سال وہاں پہ قائم رہی، انہوں نے جو وہاں پہ کام کیے، تو میں ان چیزوں کو دیکھ کے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایک ظاہری ایک نیلا جو ہے سمندر وہ زیادہ اٹریکشن کا باعث ہو، کسی کے لیے یہ کہہ لیں کہ وہ پرنسز آئلینڈ میں جانا جو ہے وہ اگر وہاں پہ تفریح کرنا جو ہو وہ، تو ہر بندے کے جو یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے سفر کے بارے میں وہ ایک الگ ہوتا ہے. پھر جیسے مجھے اس کے بعد مصر جانے کا موقع ملا شاہ جی کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہاں پہ فرعونوں کا دیس اس کو کہا جاتا ہے. تو اہرام مصر کے بارے میں بڑا تھا کہ وہ کس طرح کی اس کا کنسٹرکشن ہوئی اور کیسے بنی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ ان کی جو پرانی تہذیب تھی، پرانے مصری کس طرح تھے، آج کے جو مصری ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو ہر بندے نے سفر سے الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوتی. پھر میں نے یہ پہلے بات کی کہ سفر کے ساتھ شکر گزاری جو ہے نا وہ انسان کے اندر بڑی زیادہ آتی ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی بڑی زیادہ آتی ہے، صبر آتا ہے، برداشت آتا ہے. اس لیے کہ ہم جب بھی سفر کرتے ہیں ہم اپنے یہ کہہ لیں کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. یاسر صاحب، ہم بڑی آرام اور سکون والی زندگی گھر پہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں تھوڑی تھوڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی گرومنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے جو اپنے اندر چینج محسوس کیا وہ یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو میں نے یہ کہہ لیں کہ سوچا یہ کہ بینگ اے ٹیچر میرا یہ میں یہ جو کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک فری ٹائم ہوتا ہے، تو جو ایکسپیرینسز مجھے ہوئے میں یہ تمام چیزیں جو میرے خیالات سے، جو میری آبزرویشنز تھیں، جو میرے مشاہدات تھے، ان کو میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں کہ ہم نے جن علاقوں کا سفر کیا وہاں سے ہم نے کیا کچھ دیکھا، کہ آج سے 4-5 صدیاں پہلے وہ کس طرح کے تھے لوگ، آج کیسے ہیں، ہسٹوریکلی ٹچ دیکھ کے جو آج کے وہ شہر ہیں ان کے بارے میں نے پھر ان کے بارے میں لکھا، اور یہ 2 کتابیں جو ہے سفر نامے میں نے لکھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے زندگی کا اور یہ سفر ہے جو ہم فزیکلی کہیں پہ جاتے ہیں، وہ ان سارے سے ہر بندے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ الگ الگ ہے، ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال. بیوٹیفل. اچھا سر، ابھی ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جیسے یہ پرپز والا ایک سفر تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو ٹریولر بننے کے لیے، مسافر بننے کے لیے کیا پرپز کی ضرورت ہے، یا بغیر پرپز کے بھی وہ سفر کے لیے نکل سکتا ہے؟ اور اگر بغیر پرپز کے نکلتا ہے تو اس کے لیے کون کون سی جہتیں اور راہیں کھلیں گی، ذرا کون سی دنیا اس کے لیے اوپن ہوگی، یہ بھی ایکسپلین. یاسر صاحب، اس سفر کو جو ہم دنیاوی سفر یہ کرتے ہیں مختلف پلیسز کے اوپر 5-6 دنوں کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے جاتے ہیں، اس سفر سے پہلے آپ اگر زندگی کے سفر کی بات کر لیں نا، تو جس بندے کی زندگی کے اندر کوئی ایم نہیں ہے اور وہ ویسے بغیر مقصد کی زندگی گزار رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کس ڈائریکشن کے اوپر چل رہا ہے اور اس کا کیا ہے. آپ نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو وداؤٹ پرپز لائف گزار رہے ہیں. جس طرح سے وہ وداؤٹ پرپز لائف گزار رہے ہیں نا، اسی طریقے سے اگر وداؤٹ پرپز آپ یہ جو ٹریولنگ ہے یہ بھی اگر وداؤٹ پرپز کرتے ہیں جو چھوٹی موٹی ہے،
تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح وہ اس زندگی میں کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا مقصد نہیں ہے, تو اس طرح سے بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں, آپ کو اپنے گول, اپنے ایمز, اپنے پرپس بالکل کلیئر ہونے چاہیے. لیکن اگر میں ایک ٹیچر کی مثال دے دیتا ہوں, ایک ٹیچر جو ہے اس نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹیچر ہے, لیکن ٹیچر کا لفظ ہر بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں, لیکن ہر ٹیچر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ ٹیچر ایسے با کمال ٹیچر ہوتے ہیں جو آئے دن ان کی لرننگ وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں, اضافہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جن اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے, اگر وہ بڑے اسکالرز لوگوں کو آج سوشل میڈیا کا دور ہے وہ سن رہے ہیں, تو وہ میری چھوٹی سی بات کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ہضم کرنا. اگر میرے پاس نالج نہیں ہوئے گا, میرے پاس علم نہیں ہوئے گا, مجھے دنیا کا پتہ نہیں ہوئے گا. تو اس طرح سے جیسے ایک ٹیچر کو مسلسل گین کرنا چاہیے اور حاصل چیزیں لرن کرنی چاہیے, اسی طریقے سے کوئی بھی انسان ہے اپنی زندگی کے اندر وہ لرننگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. صرف ایک ٹیچر ہی نہیں, آپ دنیا اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا سیلف انالیسس, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں, کریٹیکل انالیسس سے کہوں گا, کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, سمجھتے ہیں کہ ان کے نالج کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, سمجھتے ہیں کہ ان کو اب سیلف گرومنگ کی ضرورت ہے. بیکاز بہت سارے لوگ ہیں, میجورٹی آف دا پیپل, وہ سمجھتے ہیں وہ کمپلیشن کے لیول پہ ہیں, سب کچھ انہیں آتا ہے, اب کچھ نیڈ نہیں ہے سیکھنے کی. لیکن جیسے جیسے ایک سیکنڈ گزر رہا ہے, آپ یقین کریں کہ ہر سیکنڈ میں نئی ٹیکنالوجی, ہر سیکنڈ میں نئی ریسرچ انٹر ہو رہی ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے, اگر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو روشناس نہیں کراتے, سیکھتے نہیں ہیں, تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آپ کے وہ جو ایک ٹیچر کا ایک پاور اور ایک پریشر ہوگا اس کے اندر رہتے ہوئے, اس کے امبریلا کے رہتے ہوئے, تو آپ کو کلیئر کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی باتوں میں وہ جو ویٹیج ہونا چاہیے, وہ ایک خلوص, وہ کیا پیار اور وہ اٹریکشن, وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے ہیں, ماشاءاللہ, اینڈ یو آر بلیسڈ. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ اپنا سیلف انالیسس بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور سوال آتا ہے, جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے سفر کر لیے, پہلے تو انگلش والے سفر بھی کیے, اب اردو والے سفر بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس سپوز اگر میں ایک لے مین پرسن ہوں اور میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور پرپز والا سفر کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں اس کو ساتھ اپنے ساتھ اکوپ کرنی چاہیے بیگ کی صورت میں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کی تیاری کروائیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اچھا, ایک تو نا جب سفر کی بات کرتے ہیں موسٹلی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی جاتا ہے کہ جی اگر دوسرے ممالک کے سفر کرنا ہے تو اس کو تو پیسہ بڑا لگتا ہے, پیسہ ہو تو تب سفر کر سکتے ہیں, ویسے نہیں کہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے اگر ٹریولنگ کرنی ہے نا, لوکل لیول کی ٹریولنگ سب سے پہلے سٹارٹ کریں. جیسے ہم جس شہر میں ہوتے ہیں, ہمیں اپنا ہی شہر ہم نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا یاسر صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, نہیں نکلتے نہیں. اچھا, پہلے تو آپ وہ دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ نیشنل لیول کے اوپر جائیں, آپ اپنے ہی ملک کے جو ایریاز ہیں وہ دیکھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں نہیں گئے ہوئے ہوتے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, پھر آپ جو ہے کسی دوسرے ملک کا بھی سوچیں, کدھر بھی جائیں. ایک تو یہ چیز ہوگی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح سے میٹر نہیں کرتا, آپ کی ول میٹر کرتی. دوسری یہ چیز ہے یاسر صاحب کہ سفر جب آپ نے کرنا ہے نا, تو بالکل بہت بڑے بڑے بیگ بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سفر کرنا ہے تو جتنا کم سامان آپ کے پاس ہوگا اتنے سوکھے رہیں گے, اتنے آپ آرام سے سفر کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ اگر سفر میں آپ اتنا بھاری بیگ اٹھا کے لے جائیں گے, آپ اپنے کپڑے کا جوتوں کے خیال کرتے رہیں گے اور وہ اتنا وزن اٹھا کے لے جائیں گے, تو آپ کو سفر کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو سفر جتنے کم سامان کے ساتھ آپ کریں گے اتنا آپ کے لیے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا. ہم نے سفر کے دوران بہت سارے ایسے دیکھے, ہمارے ساتھ دوست گئے جنہوں نے بڑے بڑے بیگز اٹھا کے لیے اور ان کی کیئر میں وہ لگے رہے, لیکن ایک چھوٹا سا بیگ میرے خیال کیری کیا وہ تو میرا خیال کام چلتا ہے اور وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس لیے کم سامان کے ساتھ ہی سفر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, لوگوں کو ذرا لکھنے کے پرسپیکٹو سے بھی گائیڈ کریں. ماشاءاللہ سے آپ نے 2 بک لکھ ڈالی ہیں, اور یہ چھوٹا کام نہیں ہوتا پورے سفر نامے لکھنا. تو اس کے لیے کیا ٹپ دیں گے جو ہماری یوتھ ہے, جو سفر کسی قسم کا بھی سفر کرتی ہے, جنہوں نے اپنا لکھنا سٹارٹ کرنا ہے, بیکاز ماشاءاللہ سے یو آر اے رائٹر, تو ان کو تھوڑی ٹپ دیں کہ وہ اپنا لکھنا سٹارٹ کیسے کریں. اچھا یاسر صاحب, یورپ میں موسٹلی یہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ جس طرح سے جس فیلڈ سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوتے ہیں, وہ 1-2 کتابوں لکھنے کے بغیر مرتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم لکھتے ہی نہیں ہیں, شیئر ہی نہیں کرتے.
हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी क्वालिटीज़ रखी हुई होती हैं। देखें ना, कोई भी इंसान है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। अगर वो उसको एक कह लें कि डायरी की सूरत में कहीं पे राइट करे, तो वो उनके आने वाली नस्ल के लिए कहीं न कहीं वो कारआमद हो सकती है, मतलब। लेकिन अगर आप एक किताब लिखते हैं, तो ये तो देखें, आप पूरे सिर्फ़ अपने ही फैमिली के नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि ये जब सफ़र ये मुख्तलिफ हम कर ही रहे हैं, तो जैसे उज़्बेकिस्तान और जब हमने टर्की का सफ़र इकट्ठे कर लिया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जिनके ऊपर हमने विज़िट किया था, और चूँकि मुझे स्टोरी के लिए उनका लगाव भी था, तो मैं उनको चीज़ों को नोट भी करता रहा, और फिर मैंने अपने जो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी वो भी उसके साथ राइट की। तो जब ये किताब जो है वो छप चुकी, ताशकंद से इस्तांबुल, ताशकंद उज़्बेकिस्तान का शहर था और इस्तांबुल टर्की का, तो उससे मिला के चूँकि मैंने बुक की, तो शाह जी के पास मैं लेके गया, तो शाह जी बड़े हैरान हुए कि हमारे साथ तो बहुत सारे लोग थे, आपने तो ये बड़ा कमाल का काम किया, किसी की ये इस तरह से सोच नहीं आई, तो ये बहुत बड़ी आपने की कि सारे टूर्स को आपने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो है वो राइट कर दिया। तो उससे मुझे एक हौसला अफजाई भी हुई कि ये बड़ा पॉजिटिव काम है, क्योंकि बजाय इसके कि ये मैंने खुद सफ़र किए हैं, बल्कि अगर कोई इसको पढ़ेगा तो उसको भी साथ-साथ वो भी इन चीज़ों का सफ़र भी करेगा। बल्कि बहुत सारे दोस्तों की अब कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि हमें तो घर पे बैठे हुए हम इन शहरों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो इसी तरह से मैंने इन असफ़ार को थोड़ा पॉजिटिव बनाने के लिए ये तहरीर का काम भी वो स्टार्ट किया। बीइंग अ टीचर मेरे पास एक टाइम होता था, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को पॉजिटिवली किस तरह से गुजारा जा सकता है, उसके उस प्रोसेस से मैं गुजरा बुक का, क्योंकि रिसर्च वर्क मैं एमफिल में कर चुका था, मुझे उसका आइडिया था कि इस तरह से ये काम होता है। तो इस तरह से मैंने वो चीज़ें लिखी, और मैं ये बाकी भी जितने भी सफ़र करने वाले लोग, एक तो या कोई भी घर पे बैठे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सफ़र के लिए ज़रूर निकलें, और अपने आइडियाज़ को अपने बच्चों तक, अपने छोटों तक ज़रूर ट्रांसफ़र करें उनकी लर्निंग के लिए। और अगर आप लिखने की तरफ आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बुक जो है वो पब्लिश करवाना भी पाकिस्तान में मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। इस प्रोसेस से भी एक दफ़ा ज़रूर गुज़रें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्ताफ़ आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में टाइम देने का, और जितने अच्छे तरीके से आपने सफ़र को और मुसाफिर को आपने अनफोल्ड किया, उसकी टूल किट को अनफोल्ड किया, और किस तरह आप सफ़र को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं, अपने अंदर उतार सकते हो, ना सिर्फ वो जो सफ़र आपने किए हैं उसको वसीला ज़फ़र बना सकते हैं दूसरों के लिए, और मशाल राह बना सकते हैं वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी एक्सेस नहीं है, या किसी भी वजह से, मेडिकल रीजन की वजह से वो बाहर नहीं जा सकते, सफर नहीं कर सकते, तो आपने उसको 2 बुक की फॉर्म में उनको उनके लिए पहुंचा दिया। तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। और जितने भी लोग हमारे देखने वाले, सुनने वाले प्रोग्राम को अब देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और होप सो जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे थे, उन सब ने आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, सफर के हवाले से और सफर को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से, जिस तरह आपने उनको टूल्स, टेक्निक्स और टिप्स दी। आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नाजरीन इंशाल्लाह कल। हमारे साथ होंगे इंटरनेशनल साइकिलिस्ट जो कि पूरी दुनिया में साइकिलिंग कर चुके हैं, और वो अपने सफ़र को बताएंगे कि किस तरह साइकिलिंग को अडॉप्ट किया जा सकता है और किस तरह हम उसके साथ जो है वो फिटनेस गेन करेंगे। हमारे मेहमान होंगे फैसल साहब, और फैसल साहब से हम साइकिलिंग के बारे में और साइकिलिंग की टिप्स के बारे में सीखेंगे। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।